تو میرے دوستو ربیع الاول کے اندر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہم جانیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اسی طرح سے جو ہے ہم سب یہ عزم کریں انشاءاللہ کہ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے آپ کو جو بدلیں گے، اور جتنے بھی لوگ جو نماز چھوڑتے ہیں، نماز سے دور ہے، عبادت سے دور ہیں، یہ سب عزم کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد سے ہم سب جو ہے پانچوں وقت جو نماز کا جو اہتمام کریں۔ میرے دوستو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اگر نماز کسی کے لیے معاف ہوتی تو حضرت حسین کے لیے جنگ کے میدان میں معاف ہوتی، لیکن نماز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں صلاۃ الخوف کے طور پر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں جو ہے صلاۃ الخوف کے طور پر جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہی، نماز کی معافی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو۔ اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، ایسی بیماری تمہیں لگی ہوئی ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ تم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو بیٹھ کر پڑھو۔ جس طرح بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے اس طرح سے بیٹھ کر پڑھو۔ 2 زانوں بیٹھ سکتے 2 زانوں بیٹھو، 4 زانوں بیٹھ سکتے 4 زانوں بیٹھو، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے دوستو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم جلسے سے جلوس کے اندر میں لگے ہوتے، کتنے ساتھی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو لوگوں کی نمازیں ضائع ہوتی۔ اسی طرح سے ہمارے جلوس کے اندر میں جو ڈی جے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خطرناک قسم کے جو ڈی جے ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو جو پھاڑتے ہوئے رہتے ہیں، اس طرح کے جو ڈی جے لگا کر جو ہے ہم میرے دوستو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو بتاؤ کہ کس طرح سے لوگ اسلام کے اندر میں داخل ہوئے۔ اسلام تو وہ آیا تھا کہ کسی کو ایذا دینے سے، تکلیف دینے سے بچانے کے لیے آیا تھا، اور ہم یہ ڈی جے کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر میں، پورے دنیا کے اندر میں لوگوں کو جو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو کس طرح سے لوگ اسلام کے قریب آئے۔ تو اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ پڑوسی بھی اگر تکلیف میں ہے تو ایمان والا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پڑوسی کوئی بھی ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ کسی نے پوچھا قیل من یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون مومن نہیں، کون ایمان والا نہیں ہے، کس کا ایمان کامل نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، چاہے وہ پڑوسی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا پڑوسی اگر اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے تو وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی شرارتوں سے، مسلمان تو مسلمان ہر ایک جو ہے کسی بھی دھرم کا، وہ سب جو اس کی شرارتوں سے محفوظ۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، کہ ایسا شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوک میں تڑپ رہا، چاہے وہ پڑوسی ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اگر وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اپنے پڑوسیوں کو کھلا نہ رہا ہو، پڑوسیوں کے بارے میں اس کے دل میں فکر نہ ہو۔ میرے دوستو آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ایک زمانے میں مصر کے بادشاہ بنے، تو کبھی کبھی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اچانک کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا حضرت کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ڈرتا ہوں کہ میرا رب قیامت کے دن کہیں یہ نہ پوچھ لے کہ تو پیٹ بھر کر کھا رہا تھا اور تیرے ملک کے اندر میں ایک آدمی بھوکا سو رہا تھا۔ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی وقت ہے اور وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان کی اتنی بڑی سلطنت کے اندر میں کوئی بھوکا نہ سو رہا۔ آج میرے دوستو ہمیں کبھی کیا اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ ہم اکیلے جو خود کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، کیا ہمیں کبھی اپنے دل کے اندر میں کھٹک پیدا ہوئی کہ ہمارے آس پڑوس کے اندر میں کوئی ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا؟ دوستو پڑوسی تو پڑوسی، انسان تو انسان، جانوروں کا بھی خیال کرنے کا اسلام جو حکم دیتا ہے۔ اللہ والوں کے واقعات اس سے بھرے پڑے ہیں، اللہ والوں کے واقعات۔ چنانچہ ایک عورت کا واقعہ آپ نے سنا کہ وہ فاحشہ عورت تھی، بازاری عورت تھی، اور وہ راستے میں جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، گیلی مٹی کو وہ چھانٹ رہا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس عورت نے جو ایک چمڑے کا موزہ نکالی اور وہ کنویں کے اندر میں گئی، اس میں سے پانی نکالی اور وہ پانی نکال کر اس کتے کو پلا دی۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما۔ اللہ اکبر، جانور کے اوپر میں بھی رحم کرنے سے اللہ جنت کے فیصلے فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اسی طرح سے ایک شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک دفعہ راستے سے جا رہا تھا،
اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس نے اس درخت کو جو کاٹ دیا، اس درخت کو جو وہاں سے ہٹا دیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کے فیصلے فرمائے۔ رحمت حق بہانہ می جویا، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے سے جو معاف فرماتی۔ تو میرے دوستو، جانوروں کے ساتھ بھی سلوک کے اوپر میں یہ جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ملتی ہے، تو اگر ہم انسان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، انسان کو جو اگر ہم ظلم سے، تکلیف سے جو اگر محفوظ رکھیں گے اور اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے، تو کیا اللہ ہماری مغفرت نہیں